وہ ممکن ہے آپ نے پہلے بھی سنا ہو، لیکن یاد رکھیں کہ خدا کا ایک قانون ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو سکھاتا رہتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے جی؟ اپنے لوگوں کو سکھاتا رہتا ہے۔ بائبل میں کہ خدا کا روح ہمیں یاد دلاتا ہے، یہ مطلب کچھ چیزاں ہوندیاں نے جیڑیاں کدیاں کدی ہاڑی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوندیاں، ہم ان سے نظروں کو اوجھل کر لیتے ہیں۔ یوں ہی نہیں لکھا بلا نالا دعا کرو، یوں ہی نہیں لکھا جمع ہونے سے باز آؤ، یوں ہی یہ ساری باتیں نہیں لکھی کہ خدا کی حضوری میں رہو۔ ساری باتیں اس لیے یعنی کہ جب آپ رفاقت سے ہٹیں گے تو کچھ نہ کچھ اس میں چینجز آئیں گی۔ آج کا لفظ محبت آپ سب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کی لفظ جی؟ محبت۔ اچھا، کبھی کبھی خدا کو ہم ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ کبھی کبھی خدا کو ہم ایک طرفہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جویں دا میں بنا میں اپنے مطلب دیا چیزاں خدا دے وچوں لباں گا، انج دا میں انج دے خدا ہے۔ جیڑی میری لائف سٹائل نہیں ہے، جو مجھے ٹھیک اور درست نہیں لگتا، وہ اگر خدا کی ذات میں دیکھوں تو میں اس میں سے پھر کنی کترانے کی کوشش کرتا ہوں، جان چھڑاتا ہوں، گئے گل کیونکہ میری زندگی سے نہیں تو انہوں میں توڑ مروڑ کے تجھے پاسے لائیں گا۔ میری بات کو آپ سمجھ جائے جی؟ بائبل مقدس میں خدا کی جو تصاویر، جو صفات ہمیں بتائی گئی ہیں، بہت ساری صفات ہیں۔ وہ غیور ہے، وہ پاک ہے، وہ قادر ہے، وہ سب کچھ بہت ساری باتیں ہیں بائبل مقدس میں جو خدا کی ذات کے متعلق بتائی گئی ہیں۔ ایک لفظ ہے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور راستے میں غنی ہے۔ دو باتیں، وہ قہر کرنے میں کیا ہے؟ دھیما، اور شفقت اور راستے میں وہ کیا ہے؟ غنی ہے۔ یعنی کہ دونوں ہی باتیں پائی جاتی ہیں، وہ قہر بھی کرتا ہے اور کوڑا بھی ہے، انہوں وٹ بھی چڑھتا ہے، انہوں غصہ بھی چڑھتا ہے۔ تو جے میں صرف ہے کہ جب نرا و محبت ہی محبت ہے تو پھر ادھورا خدا ہے، پھر کی ہے؟ ادھورا خدا ہے۔ لیکن ایسے صفات سے جڑی صفت ہے بہت نکی جی ہے۔ قہر کیا ہے؟ بہت چھوٹا ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما، لیکن اے تے میں کام کرنا اے عنصر خدا دی زندگی سے ہے، یعنی کہ خدا دی زندگی سے خدا کی ذات میری مراد ہے۔ خدا کی ذات میں غصہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اس نے تعلیم دی، خدا کے بیٹے یسوع نے کہا غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو، غصہ تو کرو لیکن گناہ۔ آج میں محبت پر کچھ کہنا چاہتا ہوں، آئے میرے ساتھ مل کر دیکھیے گا کرنتھیوں، پریز گاڈ، کرنتھیوں۔ اچھا، پھر سے میں یاد دلا دوں اس سے پہلے کہ اسے پڑھوں، محبت بہت طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ محبت ہے جو آپ خدا سے زیادہ کسی چیز کو ترجیح دیتے ہیں تو خدا اسے ناپسند کرتا ہے۔ مثلا ابراہیم سے کہا گیا، خدا نے ابراہیم کو آزمانے کے لیے کہا منڈا میری رات دے، وہ چیک کر رہا تھا دیتا ہے یا کہ نہیں۔ اس نے بیٹے کو بلیدان کرنے کے لیے لے گیا، خدا نے جان لیا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، انہوں دنیا کی کوئی چیز میرے نالوں زیادہ عزیز نہیں ہے۔ خدا نے ایک کام کیا، ایک محبت وہ تھی جو شمشون کے ساتھ کوئی کر رہا تھا، دلائلہ نے کی، اس سے محبت کے جھانسے میں ڈال کر اس سے کیا کیا؟ اس سے جو خدا نے اس کو قوت دی تھی اس سے چھین لی۔ یہ ہے مکاری کی محبت، جھوٹی محبت۔ اور بائبل میں لکھا ہے خدا محبت ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے چھپی محبت سے کھلی ڈلی ملامت کیا ہے؟ بہتر ہے۔ چھپی محبت سے کھلی ملامت ایتھے لگتا ہے کہ محبت نال ٹھیک ملامت ہے، جے چھپ چھپ کے لوک کے وخانی ادھر دی مار لی ادھر والا کام سمجھ جائیے، کلچر کی بات ہے۔ محبت یعنی کہ میں اپنے مضمون کی طرف آؤں، اینی کا جی گلا بولتے ہیں خدا کو زیادہ کسی بھی چیز کو ترجیح دینے وہ جو ہے نا ٹھیک ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، کرنتھیوں 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت، کرنتھیوں، پہلا کرنتھیوں 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت لکھا ہے
غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ کتنی شامل پڑھیاں نے جی؟ ایمان، امید، محبت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں میں سے محبت کو اول درجہ کیوں دیا گیا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم ایمان کے بارے میں نکے سے تھے، سنڈے اسکول میں جب تھے تب یہ سنتے آئے ہیں، ایمان لانے والوں کے درمیان موت سے ہو گیا۔ بائبل کہتی ہے جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ بائبل کہتی ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ بائبل ایمان کے متعلق بہت کچھ ہے۔ تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ بہت ساری جگہ پر یسوع مسیح نے ایمان کو سراہا، اور ایمان کی جہاں بات آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایمان کو بائبل میں ایک اعلیٰ درجہ دیا جاتا ہے۔ گورے ٹولے آنے ٹولے باروں آنے نے ایمان سے خاص کو گئے اوگے ڈالنا دی بارش کر کے اوگے، ٹھیک ہے جی۔ ایمان کے متعلق بائبل ہمیں بہت کچھ کہتی ہے، اور ایمان جو ہے بائبل میں لکھا ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تین چیزوں کو ایمان، امید اور محبت، تو ہم تریوہ شہوت نام میرے پیچھے پیچھے لے رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان، دوسری امید اور تیسری محبت۔ تینوں کو ایک درجہ دے کر، ایک درجے پہ رکھ کر، ایکوالٹی برابر کر کے پھر کہا گیا لیکن ان میں افضل جو ہے وہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ کیسے؟ جبکہ بائبل کہتی ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ محبت کیسے افضل ہوئی؟ محبت کیسے افضل ہوئی؟ میں حوالے زیادہ نہیں دوں گا لیکن انہیں زبانی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل 11ویں باب میں، یوحنا کی انجیل 11ویں باب میں تین بہن بھائیوں کا ذکر ہے، مریم، مارتھا اور لازر۔ کیا ہے جی؟ مریم، مارتھا اور لازر۔ 11ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے خدا ان سے محبت رکھتا تھا۔ خدا ان سے کیا رکھتا تھا؟ محبت رکھتا تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ لازر بیمار پڑ گیا۔ لازر کیا ہوا جی؟ بیمار پڑ گیا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ لازر کی بہنوں نے یسوع مسیح کو سنا بھیجا۔ یسوع مسیح کسی اور گاؤں میں تھے، انہیں کہا کہ جلدی آ، ہاڈا تے نال جنہاں نوں پیار کرنا ہے انہاں چوں ایک تیرا پیارا جنہاں نال لازر ہے وہ کی ہے؟ بیمار ہے۔ بلایا کہ آ تاکہ ہمارا بھائی کیا پا جائے؟ شفا پا جائے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع نے آنے میں دیر لگائی۔ یسوع نے آنے میں کیا لگائی؟ حوالہ 11واں باب آپ جا کر چت کر اسے پڑھ لیجیے گا، ایز اٹ از آپ کو یہی ورڈ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ یسوع نے آنے میں کیا لگائی جی؟ دیر لگائی۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب یسوع مسیح آئے تو لازر آنے سے پہلے کیا ہو چکا تھا؟ مر چکا تھا۔ لازر کیا ہو گیا؟ لازر مر چکا تھا۔ اب جو ہی خدا یسوع مسیح آئے اب تانے سننے کو انہیں ملے، تانے سننے کو ملے۔ لوگ آ رہے ہیں پیچھے، جگہ نہیں ہے، پلیز تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے آنے والے لوگوں کو جگہ مل سکے جی۔ تو جب لازر مر گیا تو جب وہ یسوع مسیح اس جگہ پر، اس مقام پر، اس علاقہ میں، اس گھر میں آئے تو بائبل میں لکھا ہے کہ اس کی بہن نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بہن نے کیا کہا؟ کاش تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ 11واں باب نکال لیجیے گا۔ کاش جے کتنے تو ایتھے ہوندا تے ساڈا بھرا نہ مردا۔ کرب دے رہے ہیں، سنا کا دے رہے ہیں کہ چھیتی آ ساڈا بھرا کی ہے بیمار ہے، تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، ٹھیک ہے۔ 21ویں آیت، مارتھا نے یسوع سے کہا، 11واں باب 21ویں آیت، مارتھا نے یسوع سے کہا اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ یہ گفتگو بڑی خاص ہے جو میں کرنے کو، اور
اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ بہن کے ڈائلاگ سن لیں۔ یسوع نے اس سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا میں جانتی ہوں قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ اس کا مطلب ہے مارتھا امید لگائے بیٹھی تھی، ہونتے نہیں، ہاں ہوئے گا صحیح، ہونتے نہیں، جدو تیرے آن دا ٹائم سی تو آیا نہیں، ہونتے ہے گیا مر گیا۔ ہون تو مجھے جنی تسلی دینا ہے نا جی اٹھے گا، تو منوں پتا ہے میں امید رکھنی ہے۔ یاد رہے وہ حوالہ، ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہے، افضل محبت ہے۔ اب لاش پڑی ہے، ڈیڈ باڈی پڑی ہے، بہن آ کر کہتی ہے اگر تو وقت پر آتا تو میرا یہ بھائی نہ مرتا۔ وہ کہتا ہے ابھی وہ جہاں میں جانتی ہوں جی تو اٹھے گا، لیکن کب؟ جب بات اگلی آئے گی، جب سارے مردے جی اٹھیں گے پھر یہ جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، مارتھا نے اس سے کہا میں جانتی ہوں قیامت کے دن آخر میں جی اٹھے گا۔ 25 یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک نہ مرے گا۔ کیا یسوع کا سوال بڑا خاص ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے مارتھا اور یسوع کے درمیان، بیچ میں کیا پڑا ہے؟ مردہ، اور یسوع کہتا ہے یہ جی اٹھے گا۔ اس سے کہا میں جانتی ہوں جی اٹھے گا۔ اس سے کہا اگر تو جانتی ہے جی اٹھے گا، زندگی اور موت تو میں ہوں۔ اس سے کہا یہ بھی میں جانتی ہوں۔ اس سے کہا کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے کہ زندگی اور موت میں ہوں؟ تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ ایمان سنے کی بڑی خاص بات ہے۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ بہن نے جواب کیا دیا؟ اور جو کوئی زندہ ہے اس پر ایمان ہے وہ اب تک نہ مرے۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس سے کہا ہاں آئے خداوند میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا جو مسیح آنے والا تو ہی ہے۔ یہ کہہ کر اگلی بات ہے وہ آگے چلی گئی۔ پھر بائبل مقدس میں لکھا جب وہ لوگوں کی طرف گیا، لوگوں نے بھی منہ جوڑ جوڑ کر باتیں کی، ان جن نال بڑیاں روٹیاں ڈکیاں جاندیاں، ان جن نال آئے دن دعوت ہوندی سی، ان چ آئے دن اتھی متھلا لا کے بیٹھا ہوندا سی۔ ہن جدوں انہاں دا بھرا مر گیا تو ویکھو آئے نہیں جی۔ گل میری نوں سمجھے جی میں کی کہنا ہے؟ لوگ ہی منہ جوڑ جوڑ گلا کرن۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب مارتھا سے ہٹ کر خداوند مریم کی جانب گیا، مریم بھی اعتراضات کی گتھلی اٹھا کر کہتی ہے اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی، وہ بھی بڑے اس میں تھی، غصے میں تھی، اندر ہلکا ہلکا وٹ رہی، ٹائم نال آئی جانا تو کی ہو جانا جی، تیرا کی جانا سی، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اعتراضات ہی اعتراضات ہیں لوگوں کی طرف سے بھی۔ بائبل کہتی ہے کہ یسوع وہاں رویا۔ بائبل کی سب سے چھوٹی آیت ہے جو یہاں لکھی ہے کہ یسوع رویا۔ بہرکیف میں علمی اس طرف نہیں لے کر جانا چاہتا، صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ اور جب خداوند یسوع مسیح یہ 39 آیت پہ آپ آئے، بلکہ 38 آیت سے، یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا، وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر ڈلا تھا۔ یسوع نے کہا پتھر کو اٹھاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن، لفظ پڑھے جی، کس بہن کا نام ہے؟ مارتھا۔ اے ذرا پھر جاؤ، اے جڑی 25-26 آیتاں جو پڑھے ہاں وہ کیڑی بہن ہے؟ مارتھا۔ پچھلیاں آیتاں سے لاش وچ پئی ہے، مارتھا دے نال یسوع مسیح گل کر رہا تے مارتھا کو خدا نے کہا کیا تو ایمان رکھتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں ایمان رکھتی ہوں۔ اس سے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں ایمان رکھتی ہوں۔ اس نے کہا جو میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ایمان رکھتی ہوں۔ جو تو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، میں ایمان رکھتی ہوں۔ اب کرنے والا جب قبر کی طرف آگے بڑھا ہے، اب کرنے والا جب کہتا ہے پتھر کو ہٹاؤ، اب کرنے والا جب کہتا ہے کہ مردہ زندہ ہونے کو ہے، تو بہن پھر سے بیچ میں آ کر کھڑی ہو جاتی اور دیوان بن کر کہتی ہے اس میں سے تو اب کیا آتی ہے؟ بدبو آتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلا کی آتی ہے جو تو آنا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو تو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یسوع نے ایمان دا گرولا بنا کر دیتا ہے میں ایمان رکھ رہی ہوں۔ اس نے کہا ہاں میں یہ ایمان رکھتی ہوں، مجھے پتا ہے تو جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ جب یسوع قبر کی جانب بڑھا، جب یسوع نے حکم جاری کیا کہ پتھر کو قبر پر سے ہٹاؤ، تے اے ایمان دی ایڈی وڈی سورما بہن پھر وچ جا کے رونا اپنا ماریا۔ انہیں کہا نہیں نہ چھیڑ چھاڑ کرے آجے، اس میں سے تو اب کیا آتی ہے؟ اس
جملے میں پچھلے جملے میں میں ایمان رکھتی ہوں اور قبر کے بیچ میں آ کر کھڑے ہو جانا، اس موت سے میں رکاوٹ بننے سے، اس ایٹیٹیوڈ سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا اس کا ایمان قائم تھا؟ دسو کا ہے ایسے کہ نہیں کیا؟ کلیسیا دستے کی گل ہے، میں اپنی عبرانی چ کلام سنایا، اس کا ایمان قائم تھا؟ نہیں سی جو نے رولا پاتا نا انہیں کی سچویشن کے ساتھ غور کرایا، اس سے مرے ہوئے خدا چھوٹی موٹی کارنے 4 دن ہو چکے ہیں۔ بھائی صاحب اکثر بتاتے ہیں یہودی عقیدے کے مطابق کہا یہ جاتا تھا کہ 3 دن تک لاش کے گردا گرد ارد گرد جو ہے وہ کیا رہتی ہے، روح کے نیڑے تریڑے رہتی ہے، موت سے ہونا جی اٹھنا ممکن ہوتا ہے، لیکن 4تھے دن یہ کنسپٹ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ اب ایسا امید ختم ہو جاتی ہے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس نے لڑکا آ کر کہا کہ اب کتنے دن ہو گئے ہیں، اور اس میں سے اب نہ صرف اس نے ڈیز کو کاؤنٹ کروایا بلکہ اس نے سچویشنز بتائی، اس میں سے اب بدبو آتی ہے۔ اچھا آپ جانتے ہیں کیا اس کے بعد یہ مردہ زندہ ہوا یا نہیں ہوا؟ لازر زندہ ہوا۔ سوال یہ پیدا ہے کیوں زندہ ہوا؟ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا تیرے ایمان نے تجھے چھا لیا۔ اب یہ زندہ ہے بہن، یہ تو ایمان لا سکتی ہے یا نہیں لا سکتی، یہ کچھ کر سکتی ہے، لیکن مردہ کیا ایمان لا سکتا ہے؟ مردہ ایمان لا سکتا ہے؟ مردہ ایمان نہیں لا سکتا، زندہ شخص تو ایمان لا سکتا ہے نا، کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اب دونوں بہنیں مریم اور مارتھا تو ایمان سے منکر ہے، لوگوں کی تو بات ہی چھوڑ دے کہ ہوتا کہ آئی اللہ، یعنی کہ اس موضوع کے اندر ایمان نامی چیز ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ اگر بہنوں کو ٹٹولا جائے تو بہنیں کہتی اگر ہوتا یعنی کہ جی ہوتا تو پھر کچھ ہوتا، ہوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہوں 4 دن ہو گئے ہیں، یعنی کہ یہ موضوع کس بنا پر ہوا ہے؟ ایمان کی اگر آپ آلے کو اٹھائیں گے تو یہ موضوع ایمان کی بنا پر نہیں ہوا، بلکہ وہ 5ویں آیت 11ویں باب کی 5ویں آیت ہے کہ یسوع مریم مارتھا اور لازر سے کیا رکھتا تھا؟ محبت رکھتا تھا، اور بائبل میں لکھا ہے محبت سب کچھ سہ لیتی ہے۔ محبت کیا کرتی ہے؟ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے۔ اور گرنتھیوں 13ویں باب کو اگر آپ مطالعہ کریں، یاد رکھیے گا، یہ ذرا غور سے سنے جی بات، گرنتھیوں 13ویں باب کو پورا فرسٹ آیت سے لے کر لاسٹ 13ویں آیت تک جب آپ مطالعہ کریں گے تو محبت پر وہ پورا باب محبت پر ہے، جس میں لکھا ہے، پالوس کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے اگر میں علم کار بھی ہو جاؤں، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنڈا پیتل اور جھنجھناتی، اگر مجھے کوئی علم کی بھی واقفیت ہو، علمیت کا کام بھی میرے اندر ہو، اور اگر میں اپنا سر سے لے کے پیروں تک سارا بدن خدا کے نام پر چلانے کے لیے دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ نہیں۔ محبت نہ صرف کام نہیں کرتی، محبت شک نہیں مارتی، محبت دکھ نہیں دیتی، محبت دکھ سہ لیتی ہے۔ بائبل مقدس میں یاد رکھیے گا، حوالہ ہے خدا نے دنیا سے ایسی، یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے کہ وہ بغیر رنگ و نسل اپنی بارش سب پر برساتا ہے۔ صرف سائیال بارش ہوتی ہے اور صرف کلیسیال بارش ہوتی ہے، بلکہ خدا دنیا سے پیار کرتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ دنیا سے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان ہے وہ ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ایک بڑا خوبصورت حوالہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ بڑی خاص بات ہے، غور سے سنے گا۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سنا مسیح کے کلام سے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا بڑا ہوتا ہے یا پیدا کرنے والا؟ پیدا ہونے والا بڑا ہوتا ہے یا پیدا؟ تو ایمان کی ہونے پیدا ہونے ہے۔ ایمان کیا ہے؟ پیدا ہو رہا ہے۔ ایمان پیدا ہوتا ہے،
ایمان محبت کے سامنے اس لیے چھوٹا ہے، اس لیے بائبل میں لکھا ہے غرض ایمان امید محبت تینوں کا درجہ بلند ہے، لیکن ان میں جو افضل ہے اعلیٰ ہے وہ محبت ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ محبت ہے۔ محبت کو زبانی 13ویں باب کو جب آپ پڑھیں گے تو ساری باتیں آپ کو تفصیل سے ملیں گی کہ محبت کے بارے میں بائبل کیا کیا کچھ کہتی ہے۔ آئے میرے ساتھ مل کر دیکھیے گا ایک حوالہ متی کی انجیل 22واں باب، متی کی انجیل 22واں باب متی کی انجیل 22واں باب، ہاللیلویا۔ متی کی انجیل 22واں باب اور اس کی 35ویں آیت سے لکھا ہے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ غور سے سنے جی، خدا یسوع مسیح کے ساتھ بہت سارے سوالات کیے گئے ہیں ان کی زندگی میں، بہت سارے ایسی الجھنے جو ہیں وہ سامنے جو ان کے خلاف تھے، یسوع مسیح کے جو خلاف صدوقی تھے اور جو وہاں کے لوگ تھے، شرع کے عالم تھے، جو فقی فریسی تھے، وہ اکثر اوقات یسوع مسیح سے بنسبت سوال کرتے تھے تاکہ اس سے پکڑا جائے، اسے کسی نہ کسی طریقے سے دبوچا جائے۔ تو یہاں انہوں نے آزمانے کے لیے ایک سوال کیا، اور وہ سوال کیا تھا؟ اے استاد بتا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں شاید ایتھے آ گیا کوئی نوی گل کر دے، جیسے ان کی کڑیے پھاڑ لیں گے۔ اے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے ان سے کہا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھی۔ پرانے احترام کا حکم ہے۔ سب سے بڑا حکم شریعت کے مطابق انہوں نے پوچھا کون سا ہے؟ اس نے کہا تو اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے خدا نے خدا سے کیا لگا؟ ہو گئی تو اٹے مطلب دی گل، شریعت دی گل، یہ ہو گئی شریعت کی بات جو تم پوچھنا چاہتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے پتا نہیں شریعت کا، میں شریعت کو بھی جانتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا مجھے پتا ہے، سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تو خدا اپنے خدا سے کیا کر؟ محبت رکھ۔ لیکن یسوع مسیح نے اس کے ساتھ ایک اور حکم کو آج یعنی کہ اپنے دور میں جوڑا، اور حکم کلیسیا کے لیے بھی ہے۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر کیا رکھے؟ محبت۔ اپنے پڑوسی سے پہلا حکم وہ، اور دوسرا اس کی مانند حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر کیا رکھ؟ محبت رکھ۔ 40ویں آیت، انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ سنیں جی، نیا عہد نامہ، پرانا عہد نامہ۔ کچھ لوگ نئے عہد نامہ کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ شریعت ہے، شریعت ہے، لیکن بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر پھر خدا نے کبھی موقع دیا تو ضرور سیکھیں گے۔ یہ اس طرف والے بھی، یہ پرانا عہد نامہ ہے اور یہ یسوع مسیح کا نیا عہد نامہ۔ یہاں بھی کہا گیا سب سے پہلا بڑا حکم کیا ہے؟ محبت ہے، اور یہاں بھی کہا گیا سب سے بڑا پہلا حکم کیا ہے؟ محبت ہے۔ اب ان سب کو جوڑ کر یہ بنی ہے بائبل۔ ایگزامپل، یہ پرانا عہد نامہ اور یہ نیا عہد نامہ۔ اگر میں کہوں اس بائبل کو پکڑ کر نچوڑ دیا جائے، ان دونوں نئے اور پرانے عہد نامے کو پکڑ کر اگر نکلے گا، اس کا نام محبت ہوگا۔ جب تھی پوری بائبل میں منو تے محبت نہ رکھو تے ساری بائبل تے ساری تلاقی ہو جان گیا، بیکار ہو جان گیا۔ اگر میں اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور اپنا سارا مال غریبوں کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں، تو میں ٹھنڈ لگا پیتر اور جنجناتی۔ نیکیاں کسے کام آن گیا؟ ہدیے کسے کام آن گے؟ ٹولکیاں کی زور زوری بجاڑیاں کسے کام آن گیا؟ اونچی اونچی گلا پھاڑ پھاڑ کے اپنے منادی ظاہر کرنا کسے کام آئے گا؟ سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ اگر میں اپنا سب کچھ دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی کیا ہوں؟ جھنجھو۔ ایک آخری حوالہ میرے ساتھ مل کر دیکھیے گا، پھر ہم دعا کریں گے۔ پریز دی لارڈ۔ آئیں آخری حوالہ دیکھیں گے، یوحنا کا خط 30 باب، یوحنا کا خط 30 باب، پریز دی لارڈ۔ یوحنا کا خط 30 باب اور اس کی
یہ چوتھا باب، پہلا یوحنا کا خط چوتھا باب، 7ویں اور 8ویں آیت پڑھیں گے. یہ آخری والا ہے، ذرا غور سے سنیے گا. اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے، لفظ کیا لکھا ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے. جس کے اندر محبت نہیں، پھر آپ کی ولدیت خدا کے ساتھ نہیں ملتی. یہ کہنا آپ کا رائٹ نہیں، اے ہمارے باپ. اگر آپ کے اندر محبت ہے، کیونکہ لکھا ہے جو محبت رکھتا ہے نرا صرف وہی خدا سے پیدا ہوا ہے. عالم چاہے آپ ہیں، مالدار چاہے آپ ہیں، حسین چاہے آپ ہیں، دولت مند چاہے آپ ہیں، علم کے خزانے چاہے آپ کے پاس ہیں، اور بڑی سے بڑی کلیسیا اور بہت اعلیٰ رتبہ اور درجہ اگرچہ آپ کے پاس ہے، لیکن اگر محبت نہیں، یاد رکھیے گا خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے؟ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا، کیا خدا کا نام ہے؟ کیونکہ خدا. کتنے بائبل سے کوئی ایک اینج دا حوالہ دے دو جتھے کیا ہوئے خدا ایمان ہے؟ کوئی ایک حوالہ. کتنے کوئی اینج دا ایک حوالہ دے دو خدا امید ہے؟ کوئی ایک حوالہ. لیکن اول درجہ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یہ خدا ہے اور یہی محبت ہے. یہ خدا ہے اور یہی محبت ہے. خدا محبت ہے. لکھا ہے جو محبت نہیں کرتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے. اگلی آیات کو بھی اگر آپ پڑھیں تو اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے. ایمان سننے سے، ایمان کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ خدا ہے. اور اگر آپ کے پاس صرف ایمان ہے، خطرناک بات ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر تو ایمان رکھتا ہے تو کون سا بڑا کام کرتا ہے، کیونکہ ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں. بائبل کی آیت ہے اگر تو ایمان رکھتا ہے تو کون سا عجوبہ اور نیا کام کرتا ہے؟ ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں. ایمان شیاطین رکھتے ہیں. یاد رکھیے گا یہاں جو آیت میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس حوالے میں، سب سے پہلی بات، کبھی کبھی ہم پالوس کے حوالوں کو بڑا ڈھیلا سیدھا بیان کرتے ہیں. اگر میں آدمیوں کو عزیز رکھتا تو خدا کا خادم نہ بنتا. یہ کیا بات ہے؟ آپ نے خدمت انسانوں میں، آدمیوں میں، خلقت میں زمین پر کرنی ہے یا آسمان پر جا کر کرنی ہے؟ یہاں کا آپ کا ایٹیٹیوڈ آسمان پر لکھا جائے گا. یہاں لکھا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر. اچھے پڑوسی کی مثال آپ کو بائبل مقدس میں ملتی ہے کہ اچھے پڑوسی نے اس جو زخمی شخص تھا اس کے ساتھ کیا رویہ کیا، اور خدا نے اسے اچھا پڑوسی، اچھا دوست کا نام دیا. آج اگر آپ کا رویہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے بہن بھائیوں میں، آپ کے ارد گرد کے ماحول میں ٹھیک اور درست نہیں ہے تو یاد رکھیے منادی آسمانوں پر نہیں ہوگی، منادی یہاں ہوگی. ہاں البتہ یہ ضرور بات ہے، میں پھر یاد دلا دوں، دلائلہ اور سمسون کے درمیان بھی محبت کا سلسلہ چلا تھا. وہ محبت ناگوار تھی، وہ درست نہیں تھی. کدی کدی اسی تھلے بھی سرنا سر جوڑنے ہاں، کدی کدی تھلے بھی اسی ہولی ہولی پالیسیاں کرنے ہاں، سیاستہ کرنے ہاں، تو پھر کہنے پیسہ ملتے ہیں تیرے محبت کرو کہ سانو فلانے کام روک دیں. در حقیقت خدا ایسی گھنونی محبت کو پسند نہیں کرتا. محبت وہ ہے جو اسٹریٹ فارورڈ ہے. کلام میں لکھا ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ. خدا ایسی کھلی ملی ڈپلومیسی والے کام خدا نہیں کرتا. خدا اسٹریٹ فارورڈ کام کرتا ہے. خدا کا ہمیشہ کا ہوتا ہے. خدا لالا کے نہیں کام کرتا، خدا سیدھا سیدھا کام کرتا ہے. خدا نے جب داؤد کا گناہ ظاہر کیا، ناتن کو بھیجا. ناتن نے خود لفظوں میں کہا کہ تیری زندگی میں یہ گناہ ہے. خدا میں نے پہلے کہا اگرچہ کہ قہر کرنے میں دھیما ہے لیکن ہے صحیح، محبت میں غنی ہے. لیکن محبت سب کچھ کیا کرتی ہے؟ سہ لیتی ہے. میں اس میسج کو چاہتا ہوں کہ زیادہ بکھرے نہ، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آج جب آپ اٹھیں تو آپ ایک دوسرے سے ملیں. جس سے آپ رنجیدہ ہیں اس سے ملیں،
جس سے آپ ناراض ہیں اس سے ملے، جو آپ کا اپنا ہے صرف اس سے نہیں، جو بیگانہ ہے اس سے بھی ملے، اس سے بھی ملے۔ پاکیزگی کی حالت میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرے۔ جہاں محبت نہیں وہاں خدا ہے۔ دولت ہو سکتی ہے، حسن ہو سکتا ہے، اختیارات ہو سکتے ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہو سکتا ہے، علم ہو سکتا ہے، لیکن اگر محبت نہیں تو خدا نہیں ہے۔ آج کی یہاں رکھنی اپنے اندر کہ خدا کون ہے؟ خدا کون ہے؟ خدا تے جنہیں کو بہت کچھ ہوئے تے محبت نہ ہوئے جو دے کو کی نہیں ہے، وہ دے کو خدا نہیں۔ ابلیس کو دنیا دے ہر طرح دی شاید ہے، دولت، شہرت، زمین، ہر طرح دے اختیار دے کو، لیکن وہ دے کو خدا کوئی نہیں ہے، وہ دے کو خدا کوئی نہیں ہے۔ خدا اس کلام کے سوچ تو جب آپ سب کو بات کریں۔ آمین۔